السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس ناول پر آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آج ایک ریڈر نے کمنٹ کیا تھا کہ ایپیسوڈ کم از کم 1 گھنٹے کی دیا کریں، تو 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ والا رسپانس بھی دیا کریں مجھے۔ آپ لوگ پھر دل بھی کرتا ہے کہ لانگ ایپیسوڈ دوں، زیادہ لکھوں تاکہ ریڈرز خوش ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ لوگ رائٹر کو خوش رکھیں گے تبھی تو ریڈر خوش ہوں گے۔ ابھی تک تو آپ لوگوں نے میرا دیا ہوا ٹارگٹ ہی کمپلیٹ نہیں کیا۔ میرے 3K سبسکرائبر میں نے کہا تھا کہ کمپلیٹ کروا دیں، ابھی تک تو وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ خیر، اب اہم بات سنیں۔ کچھ فینس حنین اور شہرام کے ہیں اور کچھ کرسٹل اور حارث کے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ فینس ہونے کے باوجود کسی نے بھی آج تک ان کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی، کوئی ریلز اپلوڈ نہیں کی۔ یہ تو پھر غلط بات ہے نا۔ آپ لوگ فینس تو نہیں ہوئے پھر ان کے۔ جیسے آپ لوگ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں ویسے ہی 1-2 ریلز بنا کر مجھے سینڈ کر دیا کریں۔ اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ تو آج کل ہر کسی کے پاس ہے، اپنے بھی اکاؤنٹ پر اپلوڈ کریں، مجھے بھی انسٹاگرام پر شیئر کریں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ کسی نے مجھے ایڈیٹنگ کر کے دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایپیسوڈ لکھتے وقت کتنی عزت کروانی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری ہمت ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے لکھتے ہیں۔ اور میری امی تو یہی کہتی ہیں کہ اس کو اپنے باپ کو بھی سائڈ پہ رکھ کر گھر کا بھی کوئی کام کر لیا کرو۔ اب ظاہر ہے امی سے اتنے تانے سننے کے بعد بھی ہم آپ لوگوں کے لیے ایپی لکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں اچھا رسپانس دیں تاکہ جو گھر سے ہماری عزت افزائی ہوتی ہے امیوں سے، اس کا تھوڑا ازالہ ہو جائے۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ ناول ہے طلب دیدار، تحریر گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 11۔ حارث نے کرسٹل کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگا رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کرسٹل کے آپریشن کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ یہی بات حارث کو اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ کرسٹل کے معاملے میں حارث بہت سنجیدہ تھا، یا ایسے کہنا ٹھیک ہوگا، محبت ہر انسان کو سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ میری جان، اور کتنا سونا ہے اور کتنا مجھے پریشان کرنا ہے، بس بہت ہو گیا، اب تو آنکھیں کھول لو۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ ایک مضبوط انسان تھا، مگر کرسٹل کی بات جہاں آتی تھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ حارث کی آنکھوں سے نمی اب کرسٹل کے ہاتھ پر اپنے نشان چھوڑ رہی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے تھا۔ کرسٹل کو اچانک ہوش آئی، ٹانگ میں درد کی ایک لہر دوڑی، آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر خود کو ہمت دے کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اس کی نظر حارث پر پڑی، جو آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا۔ کرسٹل، حارث کے آنسو محسوس ہو رہے تھے۔ حارث، آپ رو رہے ہیں؟ کرسٹل کی آواز بہت ہلکی تھی مگر حارث کے کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایسے ہی اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا، آنکھیں بند تھی، حارث پر آنسو بہہ رہے تھے۔ حارث، کیا ہوا؟ اب کی بار کرسٹل نے اپنا ہاتھ ہلایا اور آواز پہلے سے زیادہ تھوڑی تیز تھی۔ حارث نے فوراً آنکھیں کھولی اور کرسٹل کو دیکھنے لگا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کرسٹل، میری جان۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مسکرا رہا تھا۔ کرسٹل کا ہوش میں آنا اس کی جان میں جان ڈال گیا۔ کرسٹل نے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے حارث کے بہتے آنسو صاف کیے۔ اب رو رہے تھے حارث، مگر کیوں؟ کرسٹل نے آج پہلی دفعہ حارث کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ رونے کے بعد اس کی آنکھیں کتنی حسین ہو گئی تھیں۔ حارث اس کی اس حرکت پر مسکرا گیا۔
بے شک جب عورت اپنے شوہر کی فکر کرتی ہے اس وقت ایک شوہر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد سمجھتا ہے۔ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں حارث، جانتا ہوں، مگر تمہیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تم میری کمزوری ہو کرسٹل، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ کرسٹل نے ترچھی آنکھوں سے حارث کو دیکھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ حارث کو اس سے عشق ہے، مگر آج اس کے رونے سے ثابت ہوا تھا وہ کتنا کمزور تھا۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کو کھونے سے ڈرتا ہے، وہی ڈر آج اس سے حارث کے چہرے پر نظر آیا تھا۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کے لیے مرد روتا ہے، جنہیں کھونے کے ڈر سے مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایک تجھ سے عشق ہے، ایک تجھے کھونے سے ڈرتا ہوں، ایک تجھے دیکھ کر جیتا ہوں، ایک تجھے کھونے سے سانس بند ہوتی ہے۔ حارث نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہر چیز نارمل ہو گئی تھی۔ حویلی میں ہر چیز بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی روٹین پر چلنے لگے تھے۔ کرسٹل اور حنین بھی اب کافی بہتر تھی۔ آج سب لوگ رات کے کھانے پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ ماں اور ماپیا دونوں کی جانب سے ایک ساتھ خوشخبری ملی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا دونوں کو بہت دھیان سے رہنا ہے۔ دونوں ہی پریگننٹ تھی۔ کرسٹل بہت اداس تھی اور اذہان اس کے چہرے پر اداسی محسوس کر چکا تھا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ یہ وقت خوشی کا تھا۔ ارے میری گڑیا اداس کیوں ہے؟ اذہان نے ساتھ بیٹھی کرسٹل کو اپنی جانب مخاطب کیا۔ نہیں بھیا، میں بہت خوش ہوں۔ خوش ہونا بھی چاہیے۔ ارے بھائی، پھپھو بنو گی اور خالہ بھی۔ اذہان نے پہلے اپنی جانب اشارہ کیا، پھر اس کا اشارہ ماویہ کی جانب تھا۔ آپی، آپ تو مجھے یاد ہی نہیں تھی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، بچوں کے نام میں رکھوں گی اور مجھے جڑواں بھتیجے چاہیے۔ کرسٹل حکمیہ بولی۔ بالکل، جیسے بچے آرڈر پر بنواتے ہیں، جو جڑواں کی ڈیمانڈ ہے۔ شہرام نے ہلکا سا کہا تھا مگر سب سن چکے تھے۔ اگر انسان آرڈر پر تیار ہوتے شہرام بھائی، آپ کی ریپلیسمنٹ کروا کر ضرور آرڈر پر بنواتی، کرسٹل نے مسکرا کر کہا۔ کرسٹل کی بات پر سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے۔ ضرور، کرسٹل کی بات، اگر ایسا ہوتا تو ہر لڑکی کہتی مجھے شہرام چاہیے، اسی لیے تو آرڈر والا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا۔ شہرام نے خود کو داد دی۔ حنین شہرام کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے تمہیں؟ اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی تو ہونی چاہیے نا۔ شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تم سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ اذہان نے ان تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، البتہ حارث پرسکون تھا، جیسے وہ سب جانتا تھا کہ اذہان کیا بات کرنے والا ہے۔ کیا ہوا اذہان، سب خیریت ہے؟ ماں اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں ہم لوگ اٹلی شفٹ ہو جائیں۔ بزنس کے سلسلے میں مجھے اور حارث کو کچھ عرصہ اٹلی گزارنا ہے، اور حنین کا بھی ہمارے ساتھ جانا لازمی ہے۔ میں اور حارث اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتے، اسی لیے میرا یہی فیصلہ ہے کہ ہم سب وہیں شفٹ ہو جائیں۔ اذہان نے اپنی بات مکمل کی اور سب کو دیکھنے لگا۔ پہلے کی بات تو اور تھی، مگر اب حنین کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
میں جانتا ہوں حنین آپ لوگوں کے ساتھ لازمی جائے گی۔ میری تو اس نے ایک بات ماننی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اچھے شوہر بیوی کے کہنے پر چلتے ہیں۔ شہرام نے اپنی بات مکمل کی اور گہرا سانس خارج کیا۔ شہرام کی آخری بات پر سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے۔ تم کیا کہتے ہو داؤد؟ اب کی بار سب داؤد کی جانب متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ مجھے اتنے عرصے بعد اپنی بہن ملی ہے، اب میں اس سے دور تو نہیں رہ سکتی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ داؤد کے بولنے سے پہلے ہی معاویہ نے اپنا حکم سنایا۔ داؤد کا تو جیسے منہ ہی کھل گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اوپر سے آرڈر ہے، ماننا تو پڑے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور جواب دیا، ٹھیک ہے، ہمیں اسی ہفتے نکلنا ہے۔ پھر سب لوگ اپنی اپنی تیاری رکھنا۔ اٹلی میں ہر چیز پہلے ہی میں نے سیٹ کروا لی ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھیا، وہ کرسٹل کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ حارث نے کرسٹل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ حارث، میں اس بچے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی ہوں جس نے اس دن مجھے نئی زندگی دی۔ اسے کافی جگہ تلاشنے کی کوشش کی ہے میں، مگر کچھ پتہ نہیں چلا ابھی تک۔ حنین نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ سب میں نہیں جانتی، مگر میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ کرسٹل کا لہجہ ضدی تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈ لیں گے، ابھی تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ حارث کی بات پر کرسٹل نے گہری سانس لی اور کھانا شروع کیا۔ ارید زانش کے سرہانے بیٹھا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا زانش کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے میں وہ لوگ آپریشن کر کے اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ارید کے پاس بس یہ آخری امید تھی، یہ آخری رشتہ تھا جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بھیا، آپ رو رہے ہیں؟ زانش نے اپنے ہاتھوں پر گرتے آنسو کے قطرے محسوس کیے۔ ارید نے البتہ کوئی جواب نہیں دیا، وہ یوں ہی خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھا تھا۔ ایسا کہہ لیں وہ اپنی بہن سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا۔ زانش اٹھ کر بیٹھی اور ایسے ہی ارید کے گلے لگ گئی۔ زانش شکل و صورت سے اور نین نقش سے بہت خوبصورت تھی۔ سفید رنگت، بھوری آنکھیں اور ہلکے براؤن اس کے سلکی بال، جن میں اکثر ارید تیل لگا کر چٹکیاں کرتا تھا۔ اس نے بہت پیار سے رکھا تھا اپنی بہن کو، کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ ارید نہیں چاہتا تھا اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہو۔ ماں باپ کے ہونے کے باوجود دونوں یتیم کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے دونوں اپنے دادا کے پاس رہتے تھے، مگر 6 ماہ پہلے ان کا قتل ہو گیا تھا۔ اب ساری ذمہ داری ارید کے کندھے پر تھی۔ پہلے باپ، پھر ماں، اور دادا بھی چھوڑ گئے۔ اب وہ بہن کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اتنے عرصے میں زانش نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارید نے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچا، وہ جیسے موت سے اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہو۔ آپ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں یا خود کو تسلی دے رہے ہیں بھیا؟ وہ اپنی تکلیف میں بھی مسکرا دی۔ ایسی باتیں نہیں کرو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ ارید نے گہری سانس لی اور ایک نظر زانش پر ڈالتے ہوئے بولا، میں بہت خوش قسمت ہوں۔
یتیم ہونے کے بعد بھی مجھے آپ نے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ نے مجھے باپ بن کر پالا ہے۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے ہمیں یتیم کیا۔ ارید نے گہری آہیں بھری۔ جب وہ زندہ تھے ہم دونوں نے تب بھی یتیم والی زندگی گزاری ہے، اور میں نہیں چاہتی آپ ایک قاتل بنیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ کیا ہوا زہرش؟ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کھانسی زیادہ ہو رہی تھی، اب اس کے ناک سے بھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ارید نے جلدی سے اسے بیڈ پر سیدھا کر کے لٹایا اور باہر بھاگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ زور زور سے چلانے لگا۔ کیا ہوا ارید؟ ڈاکٹر صاحب پریشان ہوئے تھے۔ وہ کبھی بھی ہسپتال میں اتنی اونچی آواز میں نہیں چیخا تھا۔ ارید نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا۔ ڈاکٹر پلیز چلیں، میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ پلیز جلدی سے میرے ساتھ چلیں اور میری بہن کو دیکھیں۔ ارید انہیں بازو سے تھام کر اندر لایا۔ دانش ابھی بھی کھانس رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے چیک کیا، ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر اس کی بلیڈنگ صاف کی، جلدی سے دانش کی نبض چیک کی جو بہت سلو تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اپی یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ جلدی سے اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں اور انشاءاللہ پھر لانگ میں کا ایپیسوڈ آئے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔